ایمان لانے کے بعد ایک شخص میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہوا. عرض کی حضور آپ کی آمد سے پہلے، آپ کی تشریف آوری سے پہلے میں کہیں لمبے سفر پہ گیا. میری بیوی امید سے تھی اور میں کہیں لمبے سفر پہ گیا. کافی عرصہ بعد جب میں گھر میں واپس پلٹا تو میرے آنگن میں میری بیٹی کھیل رہی تھی. اللہ اکبر. کافی عرصے بعد جب میں نے گھر کی دہلیز پر قدم رکھا تو میری گھر والی نے گیٹ کھولا. میں نے اندر قدم رکھا تو میں نے کیا دیکھا، میری ننھی منی بیٹی دوڑ کے آئی ہے، میرے قدموں سے لپٹ گئی ہے، میرے قدم چومنے لگ گئی. اللہ اکبر. ادھر بیٹی قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے اپنی بیوی کو گور کے دیکھ کے کہنے لگا، او بدبخت، او ذلیل عورت، تو نے اس سانپ کو جنم دیا ہے، اسی سانپ کو تو نے جنم دینا تھا. اے حضور، میری ننھی منی بیٹی ادھر میرے قدم چوم رہی تھی، ادھر میں نفرت بھری نگاہوں سے بیٹی کو دیکھ رہا تھا اور اس کی ماں کو کہہ رہا تھا، تو نے اس سانپ کو جنم کیوں دیا ہے؟ تو نے تو بیٹا جننا تھا، تو نے اس سانپ کو جنم دے دیا ہے اور میرا ناک کٹوانا چاہتی ہے. حضور میں موقع کی تاک میں رہا کہ کوئی مجھے ایسا موقع مل جائے میں اس سانپ سے اپنی جان ہی چھڑا لوں. حضور میری بیوی نے میری بیٹی کے اندر میری اس طرح کی محبت ڈال دی تھی، اس طرح کا پیار ڈال دیا تھا کہ وہ مجھ سے ٹوٹ کے محبت کرنے لگ گئی، وہ مجھ سے پھوٹ کے پیار کرنے لگ گئی. اے حضور جب میں چارپائی پہ بیٹھتا تھا تو میری ننھی منی بیٹی جاتی تھی، پانی لے کے آتی تھی، میرے ہاتھ دھلاتی تھی، مجھے روٹی اٹھا کے دیتی تھی. حضور کبھی میرے ہاتھ چوم رہی ہے، کبھی میرا چہرہ چوم رہی ہے. حضور میں موقع کی تاک میں رہا. ایک دن میں نے موقع پایا، میری بیوی کہیں گئی ہوئی تھی، میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو اپنے کندھے پہ بٹھایا، صحرا کی طرف چل دیا. کڑکتی دھوپ تھی، تتی ریت تھی، صحرا کے اوپر میں جا رہا ہوں. میں ایک ایسی جگہ پر جا پہنچا جہاں مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. حضور میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھایا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا، خود ایک قبر کھودنے لگ گیا. بیٹیوں والے باپ بیٹھے ہیں، دل کے کانوں سے سننا کہ آج تیری بیٹی کو جو عزت ملی ہے وہ کس نبی کے صدقے سے ملی ہے. آج تیری بیٹی کو جو پیار ملا ہے، اللہ اکبر، جو مقام ملا ہے وہ کس نبی کی آمد کا صدقہ ملا ہے. کہتا ہے حضور میں نے اپنی ننھی منی بیٹی کو تتی ریت پہ بٹھا دیا اور خود ایک گڑھا کھودنے لگ گیا، ایک قبر کھودنے لگ گیا. ہے کڑکتی دھوپ تھی، میرے چہرے سے پسینہ نمودار ہوتا گیا. میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے دوپٹہ پکڑ کر کبھی میرے ہاتھ صاف کرتی، کبھی میرا پسینہ پوچھتی، کہتی ابو جی بس کرو تھک جاؤ گے. حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا، جیسے ہی اس شخص نے میرے نبی کو کہا حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا تو وہ شخص تڑپ اٹھا. میرے کریم نبی نے فرمایا صحابی آگے چل، آگے کیا ہوا؟ کہتا ہے حضور میں قبر کھود کے گڑھا کھود کے جب باہر نکلا تو میری بیٹی نے سکھ کا سانس لیا کہ شکر ہے میرے باپ کی مشقت ختم ہو گئی ہے. لیکن حضور وہ نہیں جانتی تھی اگلی مشقت کس کی شروع ہونے والی ہے. حضور جب میں گڑھا کھود کے باہر نکلا میں نے دونوں ہاتھوں سے اپنی ننھی منی بیٹی کو ایسے دھکا دیا، وہ گڑھے کے اندر جا گری. حضور ہے میں اپنی زندہ بیٹی کے اوپر تتی ریت ڈھیلنے لگ گیا، تتی مٹی ڈھیلنے لگ گیا. حضور میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے فریادیں کرتی رہی، اپنے ہاتھ جوڑ کر میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، میرے آگے عرضیں کرتی رہی کہ جی ابو جی کیا کوئی باپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا ظلم بھی کرتا ہے؟ اے حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا، میرا دل پھر بھی نرم نہ ہوا. میری ننھی منی بیٹی اپنے ننھے ہاتھوں سے اپنے توتلے لہجے میں میرے آگے گزارشیں کرتی رہی، میرے آگے فریادیں کرتی رہی کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو. حضور مجھے پھر بھی رحم نہ آیا. میں نے اپنی زندہ بیٹی کو مٹی میں دفن کر دیا، اس کے اوپر ریت ڈھیل دی. اے حضور جب سے اسلام لایا ہوں، جب سے آپ پہ ایمان لے آیا ہوں، آج بیٹی کی چیخیں مجھے سونے نہیں دیتی. وہ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، وہ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، مجھے اتنا تو بتا دو
وہ کس نبی کی آمد ہوئی؟ آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے۔ مجھے اتنا تو بتا دو وہ کس نبی کی تشریف آوری ہوئی؟ آج ایسے ظالم باپ کے دل میں اللہ نے بیٹی کے لیے پیار رکھ دیا ہے۔ وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا۔ وہ کوئی اور نبی نہیں تھا، وہ تیرا ہی نبی تھا۔ عرب کے ریگزاروں میں دبی ہوئی معصوم بچیوں کی سسکتے آنسو، ان کی روتی آنکھیں، مجھے بتاؤ کس کو بلا رہی تھی؟ مجھے اتنا تو بتا دو وہ بیواؤں کی چیخیں کس کو بلا رہی تھی؟ وہ یتیم بچے رو رو کے کس کو ڈھونڈ رہے تھے؟ وہ میرے ہی نبی کو ڈھونڈ رہے تھے۔ اللہ اکبر، نبی کس کے انتظار میں تھے؟ وہ میرے ہی نبی کے انتظار میں تھے۔ زمانہ انتظار کرتا رہا، صدیاں انتظار کرتی رہی، دھرتی انتظار کرتی رہی۔ کوئی تو ہاتھ پھیلا کے کہہ رہا تھا ربنا وبعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئی ہیں، اب تو رسول بھیج بھی دے۔ حضور کی آمد کا جشن منانے والوں، ہم نے کوئی آرزو نہیں کی، ہم نے کوئی تمنا نہیں کی، بس ماں کی شکم سے ماں کی گود میں آئے تھے۔ جب ہم نے آنکھ کھولی تھی، اللہ اکبر، ادھر آنکھ کھلی تھی، ادھر ابو جی گئے مؤذن کو بلا کے لائے۔ مؤذن نے آ کے ہمارے کان میں پھونکا دیا، میاں مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ ہم نے کوئی عرض نہیں۔ افریقہ کے ایک شہر میں ایک شخص تھا، حافظ قرآن بھی تھا اور عالم باعمل بھی تھا۔ لوگ اس عالم کا بہت احترام کیا کرتے تھے۔ ہر شخص چاہتا تھا کہ اس عالم دین کو اپنے گھر دعوت میں بلایا جائے۔ خصوصاً رمضان المبارک میں اس عالم دین کو ہم اپنے گھر میں بلائیں۔ کتنا نیک شخص ہے، اللہ کا محبوب بندہ ہے، کیوں نہ اس کو اپنے گھر میں بلایا جائے دعا کے لیے۔ ایک مقتدی نے رمضان المبارک میں اس عالم دین کو افطار میں اپنے گھر بلایا۔ قبلہ جی نے یہ دعوت قبول فرمائی۔ افطار کے وقت اس مقتدی کے گھر پہنچے، وہاں اس عالم دین کا بہت ہی شاندار استقبال کیا گیا۔ افطار کے بعد عالم دین نے میزبان کے حق میں دعا کی اور واپس چلے گئے۔ مقتدی کی زوجہ نے عالم کے جانے کے بعد مہمان خانہ کی صفائی ستھرائی کی تو اسے یاد آیا کہ اس نے کچھ رقم مہمان خانہ میں رکھی تھی، لیکن بہت تلاشی کے باوجود بھی وہ رقم نہیں ملی۔ اس نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ تم نے وہ رقم اٹھائی ہے یا لی ہے؟ شوہر نے جواب دیا، نہ تو میں نے تجھ سے وہ رقم لی ہے، نہ ہی تو میں نے اٹھائی ہے، رقم کہاں گئی؟ اور پھر اس نے یہ بات شوہر کو بتائی۔ بیوی نے کہا کہ مہمان عالم دین کے علاوہ تو کوئی اور دوسرا ہمارے گھر میں نہیں آیا، ہمارا بچہ دوسرے کمرے میں تھا اور جھولے میں رہنے والا اتنا چھوٹا سا بچہ چوری نہیں کر سکتا، چھوٹا سا بچہ اتنا بڑا کام تو نہیں کر سکتا، ہمارے گھر میں تو وہی عالم دین ہی آیا۔ بالآخر دونوں اس نتیجے پر پہنچے کہ رقم مہمان نے چوری کی ہے۔ اس عالم دین نے رقم اٹھائی ہے اور گھر چلا گیا۔ یہ سوچتے ہوئے میزبان کے غم و غصہ کی انتہا نہ رہی، بہت غصہ آیا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم نے اتنی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر بلایا ہے عالم دین کو، حافظ قرآن کو، تو انہوں نے یہ کام کر دکھایا۔ کتنا غلیظ کام ہے۔ اس شخص کو قوم کے لیے نمونہ عمل ہونا چاہیے تھا، نہ کہ وہ چور اور ڈکیت نکلا۔ غم و غصہ کے باوجود اس شخص نے حیا کے مارے اس بات کو چھپا لیا کہ لوگوں کو کیا کہوں گا، کیا ایک حافظ قرآن عالم دین میرے گھر میں آیا ہے، پیسے اٹھا کے چلا گیا، چوری کر گیا ہے۔ ایک عالم دین چور نکلا ہے، تہمت لگانے سے اسے حیا آنے لگی۔ اس شخص نے کسی کو بتایا تو نہ، لیکن عالم دین سے دور دور رہنے لگا تاکہ سلام دعا نہ کرنی پڑے۔
اسی طرح سال گزر گیا اور پھر رمضان المبارک آ گیا۔ لوگ پھر اسی خاص محبت اور جوش و خروش کے ساتھ عالم دین کو اپنے گھروں میں افطار کے لیے بلانے لگے۔ اس شخص نے جس کی پہلے چوری ہوئی تھی، اس شخص نے اپنی زوجہ سے کہا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، مولانا صاحب کو گھر بلائیں یا نہیں؟ زوجہ نے کہا بلانا چاہیے، کیوں نہیں؟ غلطی انسان سے ہو جاتی کیونکہ ممکن ہے مجبوری کے عالم میں انہوں نے وہ رقم اٹھائی ہو، ہم انہیں معاف کر دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ ہمیں جزا دے گا، ہم اس کو معاف کر دیتے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ اور پھر اس شخص نے مولانا صاحب کو اسی عزت اور احترام کے ساتھ اپنے گھر دوبارہ بلوایا افطار کے لیے۔ جب افطار وغیرہ سے فارغ ہو گئے تو میزبان نے اس عالم دین سے کہا جناب آپ متوجہ ہوں گے کہ سال بھر سے آپ کے ساتھ میرا رویہ تھوڑا بدل گیا ہے۔ عالم دین نے کہا جی بالکل، آپ کا رویہ تو بدلا تھا لیکن زیادہ مصروفیت کی وجہ سے میں تم سے اس کی وجہ معلوم نہ کر سکا۔ میزبان نے کہا کہ قبلہ میرا ایک سوال ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ اس کا واضح جواب دیں۔ کہا پچھلے سال رمضان المبارک میں میری زوجہ نے مہمان خانہ میں کچھ رقم رکھی تھی اور پھر وہ رقم اٹھانا بھول گئی، اور آپ کے جانے کے بعد ڈھونڈنے کے باوجود بھی وہ رقم ہمیں نہیں ملی۔ کیا رقم آپ نے لی تھی؟ قبلہ میرا ایک سوال ہے، یس نو، کیا وہ رقم آپ نے لی تھی؟ عالم دین نے کہا ہاں میں نے ہی لی تھی وہ رقم۔ میزبان حیران اور پریشان ہو گئے۔ عالم دین نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ جب میں مہمان خانہ سے جانے لگا تو میں نے دیکھا کہ کاؤنٹر پر پیسے رکھے ہوئے تھے، تیز ہوا چل رہی تھی اور نوٹ ہوا سے ادھر ادھر اڑ رہے تھے، لہٰذا میں نے وہ نوٹ جمع کیے اور میں وہ رقم فرش کے نیچے یا کہیں اور نہیں رکھ سکا، اس لیے کہ ایسا نہ ہو کہ تم وہ رقم ڈھونڈو اور تمہیں نہ ملے، پریشان ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد عالم نے زور سے اپنا سر ہلایا، اونچی آواز میں رونا شروع کر دی۔ عالم دین نے چیخنا شروع کر دیا، روتے رہے، کافی دیر تک روتے رہے، اور روتے ہوئے خون کے آنسو بہاتے ہوئے میزبان کو مخاطب کر کے کہا میں اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھ پہ چوری کا الزام لگایا، اس لیے نہیں رو رہا کہ تم نے مجھے چور سمجھا، میں رو اس لیے رہا ہوں کہ 365 دن گزر گئے اور تم میں سے کسی نے بھی قرآن کریم کا ایک صفحہ بھی نہیں کھولا۔ 365 دن گزر گئے ہیں، تم میں سے کسی شخص نے بھی قرآن نہیں اٹھایا، نہ ہی تو قرآن کا صفحہ کھول کے پڑھا ہے۔ اگر تم قرآن کو ایک بار بھی کھول لیتے تمہیں تمہاری رقم مل جاتی۔ ہو نادانو، میں تو تمہاری رقم قرآن میں رکھ کے گیا تھا اور تمہیں آزمانا چاہتا تھا کہ میں جو تبلیغ کرتا ہوں کہ قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، قرآن پڑھو، کیا تم پڑھتے ہو یا نہیں؟ یہ سن کر میزبان بہت تیزی سے اٹھے، قرآن مجید اٹھا کر لایا اور جلدی سے کھولا، اس کی مکمل رقم قرآن مجید میں رکھی نظر آئی۔ یہ حال ہے آج کے مسلمانوں کا کہ سال بھر میں بھی قرآن نہیں کھولتے اور اپنے آپ کو سچا اور حقیقی مسلمان سمجھتے ہیں۔ میرے کریم نبی نے فرمایا اگر دلوں پہ میل چڑھ جائے تو تلاوت قرآن کر لیا کرو، اگر دل گندے ہو جائیں تو سماعت قرآن کر لیا کرو، اگر دلوں پہ زنگ چڑھ جائے تو قرات قرآن کر لیا کرو۔ فرمایا لوگو تم کہتے ہو برتنوں تک ہاتھ پہنچ جاتا ہے، دلوں تک ہاتھ نہیں جاتا، دل کیسے صاف کریں؟ فرمایا میری امت قرآن کی طاقت کو سمجھ جاؤ۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ پہنچے وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ فرمایا جس جگہ مومن کا ہاتھ نہ جاتا ہو وہاں میں محمد کا قرآن پہنچ جاتا ہے۔ میرے کریم نبی نے فرمایا صحابہ
رات کی تاریکیوں میں اٹھ اٹھ کے قرآن پڑھا کرو اور قرآن پڑھتے وقت رویا کرو. اگر رونا نہ بھی آئے تو رونے کی کوشش کیا. حضرت داتا علی حجویری سے پوچھا گیا حضرت اگر رونے کی کوشش کریں پھر بھی رونا نہ آئے تو کیا کریں؟ آپ نے فرمایا پھر اپنے مقدر پہ رویا کرو. اتنے سنگ دل ہو گئے ہو کہ آنکھیں آنسوؤں کا خیرات پیش نہیں کرتی. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ تھا. ایک بیوہ عورت تھی جو دودھ بیچا کرتی تھی. اس کا یہی ذریعہ معاش تھا. اس کی ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی جس کی شادی کی فکر اسے دن رات پریشان رکھتی تھی. ایک مرتبہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مدینے میں اعلان کروایا کہ کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہیں ملائے گا ورنہ اسے سزا دی جائے گی. کوئی بھی شخص دودھ میں پانی نہیں ملائے گا، جو ملائے گا اسے سزا دی جائے گی. یہ اعلان سن کے دوسرے دن بیوہ بڑھیا نے اپنی جوان بیٹی سے کہا کہ جاؤ اونٹنی کا دودھ نکال کے لے آؤ. بیٹی جب دودھ نکال کے لے آئی تو بڑھیا نے کہا بیٹی اس میں تھوڑا سا پانی بھی ڈال دو، پانی بھی ملا دو. لڑکی نے جواب دیا ماں آپ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اعلان نہیں سنا کہ جو دودھ میں پانی ملائے گا اسے سزا دی جائے گی؟ تو نے یہ اعلان نہیں سنا؟ بڑھیا نے کہا بیٹی اس وقت عمر فاروق دیکھ تو نہیں رہے نا، تجھے سزا کیسے دیں گے؟ وہ عمر فاروق نہیں دیکھ رہے، تو دودھ میں پانی ملا دے. بیٹی نے جواب دیا ماں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. ماں اور بیٹی کے درمیان یہی بات چیت ہو رہی تھی. رات کے گشت کے دوران حضرت عمر اس کے دروازے سے لگ کر یہ مکالمہ سن رہے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے مکان پر ایک نشان لگایا. یہ سارا مکالمہ سننے کے بعد کہ ماں کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو، بیٹی کہتی ہے نہیں نہیں عمر نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا، عمر کا خدا تو دیکھ رہا ہے. یہ سب کچھ سننے کے بعد حضرت عمر نے مکان پر ایک نشان لگا دیا اور اپنے گھر واپس چلے گئے. صبح کے وقت فجر کی نماز کے بعد اپنے لاڈلے بیٹے کو بلایا اور ان سے کہا بیٹے میں نے تیرے لیے دلہن تلاش کر لی ہے، میں نے تیرے لیے ایک بہت ہی خوبصورت دلہن تلاش کر لی ہے. بیٹے اپنی ماں کو میرے بتائے ہوئے نشان پر رشتہ طے کرنے کے لیے بھیج دو. اس سے بہتر دلہن تجھے پورے مدینے میں نہیں ملے گی. جب خلیفہ کی اہلیہ رشتہ مانگنے دودھ فروش بیوہ کے گھر گئی تو ماں اور بیٹی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہی تھی. کچھ ہی دنوں بعد وہ لڑکی دلہن بن کر امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں اتری. یہ وہی لڑکی ہے جس کی نسل میں حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا درویش پیدا ہوا. یہ وہی لڑکی ہے جس کی نسل میں بہت ہی بڑے درویش حضرت عمر بن عبدالعزیز جیسا فقیر پیدا ہوا، اللہ کا ولی پیدا ہوا. بارات میں دلہا پیچھے پیچھے چلتا ہے، دنیا آگے آگے چلتی ہے، جبکہ میت میں جنازہ آگے آگے چلتا ہے، دنیا پیچھے پیچھے چلتی ہے. جوانوں دنیا خوشیوں میں تو آگے آگے ہوتی ہے، لیکن جب برا وقت آتا ہے، غموں کا وقت آتا ہے تو پھر دنیا پیچھے ہی چلی جاتی ہے. تو اکیلا غموں کا منہ دیکھتا رہتا ہے، تو اکیلا برے وقت کا منہ دیکھتا رہتا ہے. اس وقت یار بیلی سارے پیچھے کے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میرے بھائی جب پریشانی آئے، جب برا وقت آئے تو تکیے پہ رونے سے بہتر ہے سجدوں پہ رو لیا کریں. اس سے اللہ بھی راضی ہو جائے گا، اس کا رسول بھی راضی ہو جائے گا، تیری پریشانی بھی دور ہو جائے گی. جس طرح لوگ مردے کو کندھا دینا افضل سمجھتے ہیں، کاش کہ زندہ لوگوں کو سہارا دینا افضل سمجھ لیتے تو زندگی کتنی آسانی سے گزر جاتی. شبیر قمر بخاری کے بیانات سننے کے لیے ہمارا آفیشیل پیج لائک کریں
اور ثواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔